الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہماری کلاس کا آخری سبق ہے، جس کلاس کا نام ہے ضروری عقائد و اعمال سیکھیں۔ آج کے سبق میں کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر لباس کے بارے میں۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ چھپانا فرض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چھپانا فرض ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی حالت میں کسی کے سامنے کھولنا بغیر کسی شرعی عذر کے حرام ہوتا ہے۔ اس میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ کوئی ایسا کپڑا پہننا تہہ بند کے طور پر مرد کے لیے حرام ہوتا ہے جس سے اس کا اتنا جسم چھل کے نظر آئے یا جسم کے اعضاء محسوس ہوں۔ ٹائٹ کپڑا پہننا، نکر وغیرہ پہننا، یا بعض ایسے پاجامے ہوتے ہیں جن میں گھٹنا بالکل ننگا ہوتا ہے، اس کے اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایسا لباس پہننا مرد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اچھا، صرف مرد کے لیے حرام ہی نہیں ہوتا، دیکھنے والوں کے لیے بھی گناہ ہوتا ہے۔ جو ہمارے دوست ریسلنگ، کبڈی، کشتی وغیرہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، وہ اس گناہ سے نہیں بچ پاتے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی نکریں ہوتی ہیں جو ان پہلوانوں نے پہنی ہوتی ہیں، تو اس میں بہت بے پردگی ہوتی ہے۔ لہذا ایسی کھیل دیکھنا یا ایسا دیکھنا جسم میں جس کا ستر ننگا ہو، برہنہ ہو، اس کو دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سن لیں، عورت کے لیے چہرے، ہاتھ، پیر، ان کی جو مین ہوتی ہیں، ان کو کہہ لیں ہاتھ کا جو ظاہری حصہ ہوتا ہے، پاؤں کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، چہرے کی جو ایک گول ٹکیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری عورت کیا ہے؟ پردہ ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ عورت جو دوپٹہ لے رہی ہے، جو چادر لے رہی ہے، اس میں سے بھی بالوں کی چمک نظر نہ آئے۔ بعض بہت باریک دوپٹے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اجمالی بیان کیا میں نے آپ کے سامنے۔ دوسری بات زیور کے حوالے سے ہے۔ عورت ہر قسم کے چھلے، ہر قسم کی انگوٹھیاں، ہر قسم کا زیور پہن سکتی ہے جو سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، اس کے علاوہ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد صرف 4.25 ماسے تک انگوٹھی پہن سکتا ہے نگینے والی، وہ بھی ایک۔ اس کے علاوہ مرد کو چھلے، چینے، کڑے، زنجیریاں وغیرہ، تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ میری امت کے مردوں کے لیے زیور کیا ہے؟ حرام ہے، سونا حرام ہے۔ اس کے بعد ہے پینے کا بیان۔
پانی دیکھ کے پینا یہ پینے کے آداب ہیں، بیٹھ کے پینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص الٹے ہاتھ کے ساتھ کھڑا ہو کے پانی پیے اس کو چاہیے کہ وہ قے کر دے، اتنا برا ہے یہ۔ تو پانی کی آداب میں سے یہ ہے کہ پانی دیکھ کے پیا جائے، بیٹھ کے پیا جائے، ایک گھونٹ بھرا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، تو گھونٹ بھرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے، پھر دوسرا گھونٹ بھرا جائے، پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے، پھر تیسری بار جب منہ کے ساتھ لگائیں پھر جتنا چاہے پئیں۔ آخر میں پھر یہ بھی آداب میں ہے کہ برتن میں چیز اتنی ڈالیں جتنی آپ نے استعمال کرنی ہو۔ پینے کے حوالے سے یہ کچھ آداب تھے۔ اب کھانے کے حوالے سے بھی سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ وہ اس چیز کا انتخاب کرے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ بیٹھے بہتر یہ ہے کہ سیدھا جو گھٹنا ہے اس کو کھڑا کر لے، الٹا گھٹنا بچھا لے یا دونوں کھڑے کر لے، اس طریقے سے بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرے، سیدھے ہاتھ سے کھائے، لقمے کو خوب چبائے۔ اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا نمک اور کھانا ختم کرنے پر تھوڑا سا نمک، ایک چھوٹی سی چٹکی وہ لے لیا کرے۔ کھانے کے دوران فحش کلامی نہ کرے، ویسے خاموش ہو کر بھی نہ کھائے لیکن کھانے کے دوران گندی باتیں نہ کرے۔ اگر بسم اللہ شریف ابتدا میں بھول جائے تو جب یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے یا بسم اللہ فی اولی و آخرہ پڑھے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یہ دعا پڑھے۔ یہ کتنا پیارا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد سونے کے حوالے سے بھی کچھ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ باوضو سویا کرتے تھے، سبحان اللہ کہیے، اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ والناس اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ جو بندہ پڑھ کے سوتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اور جو بندہ یہ پڑھ کے سوتا ہے نا، یقین مانے اللہ کریم اس بندے کی نیند کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیتا ہے۔ یہ جو سائے کے اثرات ہوتے ہیں، گندے شیاطین جنات ہوتے ہیں، یہ سونے کی صورت میں بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوا ہوگا کہ نیند میں بندہ ڈر جاتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، بے قابو سی ہو جاتی ہے طبیعت۔ تو اس پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جو اس پہ عمل کرے گا انشاءاللہ العزیز وہ روحانی وباؤں سے، جادو سے، اسیب سے، جنات کے شر سے اللہ کریم اس بندے کی حفاظت فرما دے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، سونے کا یہ طریقہ ہے کہ کوشش کرے کہ جب سوئے تو سیدھے پہلو پہ لیٹے، پہلے سیدھی سائڈ پہ لیٹے، اور ہو سکے تو قبلہ رخ ہو، اور یہ سیدھا ہاتھ کن پٹی کے نیچے رکھ لے۔ اور بالکل سیدھا بھی سو سکتا ہے، لیکن بالکل سیدھا سونے میں یہ ہے کہ ایسا نہ کرے کہ ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرا پیر گھٹنے کے اوپر رکھ کے، اگر اس طرح کر کے سوئے گا تو اس طرح بے پردگی کا خطرہ ہے، ایسا نہ سوئے۔ الٹا بھی نہ سوئے،
الٹا پیٹ کے بل سونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کو ایسا سونے والا شخص، یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ ناپسند ہے۔ تو جب آنکھ کھلے، جب بھی کھلے رات کے حصے میں، تو اس وقت زبان پہ کیا کلمات ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر بندہ جب بھی آنکھ کھلے نیند میں یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ میرا بندہ حالت نیند میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کی خاص رحمتیں اس بندے پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو بھی ہمیں معاملات دیے ہیں ان میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سونے کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ اٹھوں گا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اٹھے تو یہ پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ نیند موت کی بہن ہے۔ پھر بیت الخلاء میں جائے اس کے لیے بھی دعا بتائی، بیت الخلاء سے باہر نکلے اس کے لیے بھی دعا بتائی، گھر سے باہر نکلنے کے لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں، وہ شیطان ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے تو وہ شیطان باہر والے جنات کو کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے وہ کلمات پڑھ لیے ہیں، میں نے آسمان سے آواز سنی ہے کہ اس کی حفاظت کا اللہ نے انتظام فرما دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بات ثابت ہے۔ بندہ حادثات سے باہر والے جو معاملات ہوتے ہیں تکلیف دہ، ان سے محفوظ رہتا ہے۔ ہماری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم نے دعائیں چھوڑ دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی تھی، ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سنیں، مسجد میں داخل ہو رہا ہے بندہ اور کیا پڑھ رہا ہے؟ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، پڑھ رہا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری دعا ہے بھائی۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ قدم قدم پہ اللہ کا ذکر نہ بھلائیں، اس کو یاد رکھیں۔ اب آخری بات، آج سبق تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، اس کا تعلق جو بات کرنے لگا ہوں ایمان کی صفتیں اور 6 کلموں سے، یہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ بیان کر دوں۔ اچھا، ایمان کی جو صفتیں ہیں یا جو 6 کلمے ہیں، یہ جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں نا، اول کلمہ طیب، دوم کلمہ شہادت، سوم کلمہ تمجید، چارم کلمہ توحید، اس ترتیب سے یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں۔ ویسے یہ ثابت ہیں، یہ دعائیں احادیث سے ثابت ہیں،
سیاستہ سے ثابت ہیں، لیکن ان کو علماء نے اس وجہ سے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر کے ان کو نام دے دیے۔ یہ اول کلمہ ہے، اس کا نام طیب ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، اس کا نام شہادت ہے، تیسرا کلمہ ہے، اس کا نام تمجید ہے، تاکہ مسلمان ضروری باتیں وہ ان میں ہیں، ایمان کی صفتوں میں اور کلموں میں ہیں۔ ضروری باتیں ان کو بھی صرف رٹا لگانے کا نہیں کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ بنیادی طور پہ ہر مسلمان کو یہ یاد بھی ہونے چاہیے اور ان کا ترجمہ، ان کا معنی مفہوم بھی یاد ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہے، یہ بیسک ہے، یہ بنیاد ہے، اس لیے سکھائی جاتی ہے۔ اب آپ ترجمہ سنیں گے، آپ سمجھیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ دیکھیں، ایمان مفصل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ سنیں، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اللہ کی طرف سے جو اچھی بری تقدیر ہو اس پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اب بتائیں کہ یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ اچھا، اس کے بعد آمنت باللہ، جس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ، کیسا ایمان لایا اللہ پر؟ جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ اب اس کے بعد پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے، ماننا ضروری ہے۔ جو مسلمان اللہ کو عبادت کے لائق نہیں مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب شہادت ہے، کلمہ شہادت، اس کا معنی ہے گواہی دینا۔ شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا۔ گواہی انسان کیا دیتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں۔ اب تیسرا کلمہ جس کو تمجید کہا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سن لیں، سبحان اللہ کہیے ایک بار۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بہت بڑا ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے جو بلند عظمت والا ہے۔ اب اس کے بعد چاروں کلمہ ہے، توحید ہے۔ یہ معنی بھی سنتے جائیں اور ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کیوں ضروری ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے لیے بادشاہیاں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، عزت والا اور جلال والا ہے، اس کے پاس بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا، اب 5واں کلمہ ہے، یہ تو یہاں تک تو تھے توحید، اب توبہ، یہ آخری جو 2 کلمات ہیں نا، یہ توبہ کے حوالے سے۔ اب اتنا مزیدار ہے نا یہ کلمہ کہ انسان اگر اس کا معنی ذہن میں رکھ کے پڑھے تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ سنیے، استغفار، 5ویں کلمے کا نام کیا ہے؟ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سنیں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیے، جان بوجھ کر یا بھول کر، دیکھیں، جان بوجھ کر یا بھول کر، چھپ کر یا ظاہر ہو کر، اور ان گناہوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، ان سے بھی معافی مانگتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیب کو جاننے والا، گناہوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند عظمت والا ہے۔ اب 6واں کلمہ ہے، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی سنیں، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں شرک کروں اور میں اس کو جانتا ہوں، اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور بیزار ہوتا ہوں کفر سے، شرک سے، غیبت سے، چغلی سے، بدعت سے، بہتان سے اور ہر نافرمانی سے، اور میں اسلام لاتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم نے زیادہ زور لگا دیا، رٹا لگائیں جی، رٹا لگائیں، بچوں کو بھی رٹا لگایا اور خود بھی رٹا لگایا۔ علماء کا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کو یاد کیا جائے، نہ کہ صرف یاد کیا جائے بلکہ سمجھا جائے، نہ کہ صرف سمجھا جائے بلکہ صبح شام پڑھ کے غور و فکر کر کے اپنا عقیدہ اس کے مطابق سیٹ کیا جائے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یاد ہی نہیں۔ اچھا، یہ نہیں کہ اگر کسی کو یاد نہیں ہوں گے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، نہیں، مسلمان ہوگا، لیکن معتقدات جو عقیدے ہیں وہ اس نے یہی رکھنے ہوں گے۔ یہ اجمالاً بیان ہے، تو اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جو ہمارا کورس شروع ہوا تھا 1 رمضان شریف سے، یہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوا، جس میں کوئی باب ایسا نہیں ہے ضروری اعمال اور عقائد کے حوالے سے جس پہ ہم نے کلام نہیں کیا۔
اگرچہ تھوڑا تھوڑا کیا لیکن ہم نے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو یوٹیوب پر بھی جس کے پاس جائے وہ اس سے پیچھے والے درس لازمی سنیں اور بار بار سنیں. تو یہ عقیدے کے لیے ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز عید سے پہلے میری کوشش ہے کہ ایک نئی کلاس کا آغاز کیا جائے جس کا نام ہوگا قرآن کریم درست پڑھنا سیکھیں. سبحان اللہ کہیے. فجر کے بعد اس کا درس ہوگا. اس میں آپ کو تلاوت اور قرآن کریم کے جو تلفظات ہیں وہ سکھائے جائیں گے. پیچھے انشاءاللہ 8 یا 9 مواقع ہوں گے ہمارے پاس. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ 15 یا 16 ہماری جو قسطیں ہوں ان میں کافی حد تک ہمارے تلفظ ٹھیک ہو جائیں. باقاعدہ تلاوت بھی سکھائی جائے گی اور کافی حد تک معلومات جو تجوید اور قرات کے حوالے سے ہے یہ انشاءاللہ دی جائے گی. ہماری نئی کلاس کا کیا نام ہے؟ درست قرآن مجید پڑھنا سیکھیں. تو کوشش کیجئے گا سارے حضرات اس میں شامل ہوا کریں، وقت نکالا کریں. یہ رمضان شریف کی گھڑیاں دوبارہ زندگی میں پتہ نہیں نصیب ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا